دس فضاؤں میں گم ہوں میں، جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں گم ہوں۔ مدینہ چلوں میں، مدینہ چلوں، نبی کا گھر ہے وہاں میں چلوں۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج ہم بات کریں گے محرم الحرام کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں۔ جیسا کہ محرم کا مہینہ شروع ہونے والا ہے اور یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، یعنی ہمارا اسلامی سال محرم الحرام کے مہینے سے ہی شروع ہوتا ہے۔ محرم الحرام کی اسلامی تاریخ میں بہت زیادہ اہمیت اور فضیلت ہے، اور اسلامی تاریخ کے بہت سارے اہم واقعات محرم کے مہینے میں ہی رونما ہوئے۔ محرم الحرام میں روزہ رکھنے کی بھی بہت زیادہ اہمیت اور فضیلت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاص طور پر اہتمام فرماتے محرم میں روزہ رکھنے کا۔ یوم عاشوراء کے روزے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے بعد اہمیت کے لحاظ سے عاشوراء کا روزہ رکھنا بہت ثواب کا باعث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ سے گمان کرتا ہوں کہ عاشوراء کا روزہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کو مٹا دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عاشوراء کا روزہ بھی رکھتے اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی تلقین بھی کرتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو قوم یہود کو عاشوراء کا روزہ رکھتے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم لوگ اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور قوم کو فرعون سے نجات دی اور فرعون کو غرق کیا، تو ہم شکر ادا کرنے کے لیے عاشوراء کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہماری نسبت تم سے زیادہ ہے، اس لیے عاشوراء کے ساتھ ایک دن مزید روزہ رکھنے کا بھی کہا، یعنی 9 اور 10 محرم یا 10 اور 11 محرم کا روزہ رکھنے کا کہا، تاکہ یہود کی قوم کے ساتھ مماثلت نہ ہو۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ 10 محرم الحرام کی اسلامی تاریخ میں کیا اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ 10 محرم الحرام کو قبول فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو درجات عالیہ 10 محرم الحرام کو عطا فرمائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کا منصب بھی دیا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر 10 محرم الحرام کو ہی اتری۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی بھی اسی دن واپس آئی، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل سے رہائی بھی ملی۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے اسی دن نجات ملی، اور حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ بھی اسی دن قبول کی گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھایا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون سے نجات بھی دی اور فرعون کو غرق کیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت بھی اسی دن ہوئی۔ زمانے جاہلیت میں خانہ کعبہ پر غلاف بھی اسی دن چڑھایا جاتا تھا۔ قیامت بھی 10 محرم الحرام کو واقع ہوگی۔ محرم الحرام کا چاند نظر آتے ہی تمام دنیا کے مسلمانوں پر ایک غم کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، کیونکہ یہی وہ ایام ہیں جب نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کیا گیا میدان کربلا میں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیر معاویہ جو کہ شام کا حکمران تھا، ان کے خاندان میں ایک طویل عرصے تک خلافت کو لے کر جھگڑا چلتا رہا، جو کہ بعد میں نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میدان کربلا میں شہادت کا باعث بنا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے ساتھیوں اور خاندان کے ہمراہ میدان کربلا میں بھوکے پیاسے یزید کی فوجوں کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ اسی کرب و بلا کی یاد کو تازہ رکھنے کے لیے محرم میں سوگ منایا جاتا ہے،
اور یہ سوگ کے ایام یکم محرم سے شروع ہو جاتے ہیں۔ یکم محرم الحرام سے مجالس کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کی بہادری کے قصے بھی بیان کیے جاتے ہیں۔ ماتم ہوتا ہے، سینہ کوبی کی جاتی ہے، مرثیے بھی پڑھے جاتے ہیں۔ 7ویں، 8ویں اور 9ویں محرم کو خاص کر جلوس نکالے جاتے ہیں اور 9ویں محرم کی رات کو سڑکوں پر روضہ امام کی شبیہ لے کر گشت بھی کیا جاتا ہے۔ یہ رات شہادت کی رات بھی کہلاتی ہے اور ان جلوسوں میں مرد، خواتین اور بچے سبھی شامل ہوتے ہیں اور تمام لوگ سیاہ رنگ کا لباس پہنتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، سینہ کوبی کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ماتم کرتے ہوئے بے ہوش بھی ہو جاتے ہیں۔ پانی کی سبیلیں بھی لگائی جاتی ہیں اور شہادت امام حسین علیہ السلام کی یاد کو تازہ کیا جاتا ہے۔ ان جلوسوں میں ماتم اور گریہ وزاری کی کیفیت دیکھ کر ہر انسان پر رقت کے مناظر طاری ہو جاتے ہیں اور امام حسین علیہ السلام کی شہادت کو یاد کر کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ انہی جلوس کے دوران آپ علیہ السلام کا ایک وفادار گھوڑا، اس کی شبیہ بھی لائی جاتی ہے جس کا کہ نام ذوالجناح ہے۔ اس مقصد کے لیے ایک خاص گھوڑے کو تیار کیا جاتا ہے اور اس کا خاص خیال بھی رکھا جاتا ہے۔ اس گھوڑے کی دیکھ بھال کی جاتی ہے اور اس کو جلوس میں لانے کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ ذوالجناح کی شبیہ کے لیے ایک نہایت عمدہ نسل کے گھوڑے کا انتخاب کیا جاتا ہے اور گھوڑے پر خوبصورتی کے لیے مہندی بھی لگائی جاتی ہے۔ گھوڑے پر سبز اور سیاہ رنگ کا رومال بھی باندھا جاتا ہے اور تیر بھی ٹانکے جاتے ہیں۔ خون سے لت پت ایک پگڑی بھی رکھی جاتی ہے جو کہ خاص کر امام حسین علیہ السلام کی یاد کو تازہ کرتی ہے، اور یہ تیر اور پگڑی خاص طور پر کربلا کے دن کی یاد دلاتی ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کو جب شہید کیا گیا اور آپ کے مقدس سر کو دھڑ سے علیحدہ کر دیا گیا تو یہ وفادار گھوڑا جس کا نام ذوالجناح ہے، آپ کے اہل خانہ کے پاس یہ غم کی خبر لے کر پہنچا۔ اسی یاد کو تازہ کرنے کے لیے شبیہ ذوالجناح جلوس میں لایا جاتا ہے۔ اس گھوڑے کو دیکھ کر جلوس میں شامل لوگوں پر بہت ہی رقت آمیز منظر طاری ہوتے ہیں اور اس کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے دعائیں بھی کی جاتی ہیں اور امام حسین علیہ السلام کی یاد کو تازہ کیا جاتا ہے۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں اور اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز بھی آپ دیکھ سکیں۔